غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گائے جائیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، ہر طرح خیر ہے۔ یہ شیخ حاشدہ حقائق کرنا پڑے۔ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خود میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ تمہارے لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ تمہارے لگاتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کھڑے ہو کے تمام اپنے قائد کا استقبال کیجیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام احباب تشریف رکھیے، تمام احباب تشریف رکھیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ تمام احباب تشریف رکھیے۔ آیا
اذان کتنے بجے ہوتی؟ اذان کتنے بجے ہوتی؟ 7:45 مرضی جس تک نہیں کتنے بجے اذان؟ تو پھر اذان تو بعد ہی شروع کریے بچ ہوگے اس طرح تو نہیں نا؟ ہاں 45 تے ہوندی تے ٹائم تے پھر کتنے کی ٹائم ہویا؟ کتنے ٹائم کی ہے؟ اذان جو نا اپنے مسجد میں 15 بعد دوران تقریر میں بھائی چلاؤ انہوں کیا کرنا ہے چلاؤ مائک 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 نہیں چل رہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ جس کو بھی جو تکلیف ہو رہی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر کسی کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، اگر کوئی درد بھی اٹھے ہیں تو وہ بھی وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت اور حضور کے دین کی وجہ سے۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، ٹرمپ سے لے کر یہاں کے منافقوں تک، اور یہاں کے منافقوں سے لے کر مودی تک، اور مودی سے لے کر کینیڈا تک، اور کینیڈا سے لے کر روس تک، ساری دنیا۔ کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، اور کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ ممتاز قادری کے خلاف بھی بات تو انہی کی وجہ سے، کیوں جی؟ ہاں، انہی کی وجہ سے خاک دنیا میں لوگوں نے بنائے، اس درد کی وجہ سے کہ حضور کا دین کیوں آیا۔ میرے آقا و مولا کے خلاف لوگ کتابیں لکھتے ہیں، درد تو ایک ہی ہے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ مولوی ہو تو امام احمد رضا جیسا، آپ فرماتے ہیں آپ کی زلف کی خوشبو جو ہے نا، 8 جنتوں کی خوشبو جمع کی جائیں تو آپ کی زلف مبارک کی خوشبو کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی شیشی بنتی ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب۔ حضرت عباس کو میرے آقا نے فرمایا، چچا جان آپ کو پتہ ہے جب میں امی جان کے شکم انور میں موجود تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی کلموں کی آواز بھی میں سنتا تھا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ، یہ تو بعد میں عقیدے گھڑے گئے نا کہ اگر پاکستان میں درود و سلام پڑھا جائے تو مدینے والے نہیں سنتے، یہ تو بعد میں پھر ایسی باتیں گھڑی گئی نا مولویوں کے لیے۔ مولوی بیچارے بدبودار میری طرح، ان کی کیا حیثیت تھی جو حضور کی شان متعین کرتے، جن کے منہ سے 2-2 5-5 فٹ سے بدبو آتی ہو، انہوں نے
انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. ما شممت مسکن قط ولا عطرا وفی روایت انبرا کان اطیب من عرق رسول اللہ. فرمایا میں نے نہ کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی انبر سونگا، نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبودار ہے. انبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے. آگے اعلیٰ حضرت بریلوی ڈرا ڈرا کے لوگوں کو قبر سے ڈرایا، یہ نہیں بتایا کہ قبر میں آنا کس نے ہے. اور پل صراط سے ڈرایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، لیکن یہ نہ بتایا کہ پل صراط کے پاس جلوہ گری کس کی ہوگی. یہ بالکل ہم نے یہ بات کہتے میزان سے ڈرایا، لیکن یہ نہ بتایا کہ میزان کے پاس کھڑے کون ہو. کیوں جی؟ قیامت کے بارے میں ڈرایا، یہ نہ بتایا کہ اس دن آنسو کس کے بہہ جائیں گے. میں اس دین کی بات کرتا ہوں. ہاں جی، ساری باتیں. ہاں جی، بس یہ بات ہے. سنیں ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا کہا. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا سخی ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. ہاں جی، پھر وہ تجھی کو بھول، لیکن ہوئے وفادار. انس بن مالک عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت والے دن کتنے ملاقات ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا. کیوں جی؟ اے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. پل کی ہوئے وفادار. ہاں ہوئے وفادار. جب حضور کی بات آئے تو پھر باپ بھی اور بچیا تو کیڑے پاسے تاریخ لبیک نہ لگ پیا. ہاں ہوئے وفادار. اور بچیا تو کی تاریخ دے نعرے شروع کر دیتے ہیں. اور ساڑی تے گڑی فلانے نے بنائی سی، اور بچیا ساڑا تے کھمبا فلانے نے لایا سی. اور بچیا تو کیڑے پاسے لگ پیا. اور بچیا تو کیڑے پاسے لگ پیا. چاچے علیحدہ تبلیغ کرن، مامے علیحدہ تبلیغ کرن، ماما علیحدہ. او ماما نہیں، میرے نزدیک او ماں نہیں جیڑی بچیاں نو محمد عربی دے در تو ہٹاوے. ہاں میرے نزدیک او ماں وے جدو لبیک دا نعرہ لگے تے کہے پترا میں تینوں دودھ ہی اس واسطے پلایا سی، اور مارے گا. توجہ ماں او ماں میں کہے او پترا اتنا بڑا نعرہ لائے کہ تو حضور واسطے حاضر ہے. او ماما نہیں پترا باہر نہ نکلی، حالات نہیں ٹھیک. ہاں او ماما نہیں، میرے نزدیک وہ ماں کوئی نہیں. انہیں کی پتر دی تربیت کی تھی. ماں تو جدو بچہ کہے 3 باری کہ یا رسول اللہ میں قیامت تک بھی حاضر ہاں، تو قیامت تو بعد جنت وچ بھی غلام حاضر ہے. ماں ام عمارہ. کیوں جی؟ ماں ام عمارہ
اے مسلمانوں دی ختم نبوت تے ایویں حملہ نہیں ہویا ہن تسی جاگے ہو تے ہر طرف درد نہیں اٹھیا 100 دن دھرنے ہوئے ان کا خرچہ کسی نے نہیں پوچھا ہمارا خرچہ پوچھا جا رہا ہے آخر کوئی درد تے ہے نا جناب اتھے کڑیاں نچیاں او دا حساب نہیں ہویا مسلمانوں دی کیا قیامت گزری اتھے او دا حساب نہیں ہویا تے فیض آباد دھرنے میں روٹی کون دیتا تھا آخر تسی سوچو تو صحیح نا درد کتنا بڑا اٹھیا ہن تو امت جاگی ہن تے امت جاگی ہے اے تواڈے جاگن دی وجہ ہے ورنہ 120 دنوں دے دھرنے دا حساب نہیں ہویا ان کا پیسہ کہاں سے آیا تو میرا حساب ہو رہا ہے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے کوئی گل تے ہے نا جڑی جتھے دھوں تے نکلیا نا گل ہوندی اگلے تے دھوں تے نکلیا نا ہر طرف دھوں نکلیا کہندے مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں نے کہا جن کا کام کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اور کون دیتا ہے میں جیڑی حضرت گل کرنا نا ساڑھے تے پیر تے اے مولانا بیٹھے 21 کروڑ تے اسی انہاں کو لے لینا اے پیراں کو لے لینا اینا کو مولانا کو 21 کروڑ تے مولانا غلام عباس صاحب کو 21 کروڑ تے انہاں کو لے لینا اور اے مطلب نہیں جڑا اے لیندے اقبال کہندا ہے ہر عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بر در گوشہ دامان اس ناز تے میں گل کرنا میاں حضرت پیر مطلوب سیوی صاحب کو 21 کروڑ ہے مولانا کو ارب روپے انہاں کو 10 ارب ہے میں اس مان نال گل کرنا اقبال کہندا جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے کیوں جی بخاری شریف کی حدیث موجود نہیں ہے کہ ابن سیرین نے حضرت عبیدہ کو کہا کہ ہمارے پاس ایک رسول اللہ کا مبارک بال ہے جو انس بن مالک کے خاندان سے ہمارے حصے میں آیا تو کہا کہ دنیا وما فیہا بھی اگر مجھے مل جاتی نا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک بال میرے آقا مولا کی ایک زلف کا جو بال ہے نا دنیا وما فیہا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جماعت صحابہ میں اور مجھے یہ جب سے میں پیرا دے رہا ہوں نا مجھے رسول اللہ کے 2 بال مبارک ملے کیوں جی ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کیوں جی وہاں تو صرف مبارک پیالے سے حضرت عمر بن اخطب نے بال نکالا ہم نے تو 12,000 شل کھائے 21 دن وہاں ٹھنڈی ہوائیں کھائیں ہاں جی تو کہتا ہے روٹی اس کو کون دیتا ہے ہاں جی روٹی اس کا آمدنی کے ذرائع معلوم کرو تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ
اور ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد ہاں جی رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک بولنا تو بولو ہاں رسول اللہ لبیک ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جن سکرینوں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کے جسم دکھائے جاتے ہوں، جن سکرینوں پر فحاشی پھیلائی جاتی ہو، جن سکرینوں پر منصوبہ بندی کے اشتہار چلتے ہوں، جن سکرینوں پر ماں بیٹی کی تمیز اٹھ جاتی ہو، آپ جانتے ہیں پاکستان میں ان ٹی ویوں پر لبیک کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا، تو آپ مجمع میں تو بتائیں نا بچوں، میرے آقا و مولا کا نام تمہاری سکرینوں کا محتاج نہیں ہے، اسی تمہاری سکرینہ جیسی ٹھکتے بھی نہیں۔ سارے چاہو اے بڑے بڑے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی نہیں چاہنے ہاتھ تو نہیں چاہیے حضور دی شفاعت تسی عاشق رسول نہیں تسی جوانہ نال زیادہ ہاتھ چاہو تسا زیادہ گناہ کیتے ہوئے تسا زیادہ انہاں نوں ووٹ دیتے ہیں منڈے کا ساڈے نال کھڑے ہاں جی توجہ تو سائیں نا بےمانہ نو ووٹ دیتے تے او آئے اے نوجوانہ نہیں دیتے اے تے کھڑے نال کھڑے ہو گئے تو سائیں 33 سال انہاں دیوساں نو ووٹ دیتے نوجوان نسل دے ذہن جدو گل آئی کہ انہاں ناموس رسالت دے غدار ہیں تے ختم نبوت دے تے دین دے تے مسجد دے سپیکر لائے ہن 17 سال تو لے کے 45 سال تک منڈے ساڑے نال کھڑے ہو گئے پکی گل ہے نوجوان نسل وچ کوئی ایک بندہ بھی کوئی نہیں جڑا انہاں نال کھڑا ہوئے انہاں دی کھوپڑی ہاں تمہاری سکرینیں تمہاری میرے آقا و مولا کا نعرہ تمہاری سکرینوں کا محتاج ہے ہم تمہاری سکرینوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں نہ ہم تمہاری سکرینوں کی وجہ سے آگے بڑھ رہے ہیں جن کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ ہمیں آگے بڑھا رہے ہیں کیوں جی وہ ہمیں آگے بڑھا رہے ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں ہاں جی پوری امت مسلمہ کے اولیاء وہ آگے دھکا دے رہے ہیں چلو بھائی چلو اسی تواڈے نال چلو بھائی چلو ہاں جی
اولیاء کی ارواح ہمارے ساتھ ہے، امیر حمزہ کی توجہات ہمارے ساتھ ہے، کربلا والے شہداء کی ارواح ہمارے ساتھ ہے، مجدد الفسانی کی پاور ہمارے ساتھ ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کے عشق رسول والا وہ جذبہ ہمارے ساتھ ہے، پیر میر علی شاہ کا وہ غیرت مند فقیری ہمارے ساتھ ہے جو پنڈی سے چل کر لاہور آئی اور کانے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئی، فرمایا کانے تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد محمد عربی دا غلام ہاں، ایتھے رکھ قلم دوات جدا قلم خود چلے وہ حق تے کانا تے نہ آیا، بعد وچ لوگوں نے کیا پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور ایڈی وڈی گل کیتی جے قلم نہ چلدا تے پھر فرمایا جھلو مج قلے دے سر تے زور لاندی، میں نے حضور دا آرڈر سی میں اعلان کر دیتا۔ کہنے فیض آباد ان کو کون لے گیا؟ میں کہا مج قلے دے سر تے زور لاندی، فیض آباد اسی کہنے جی پہلے 1 کروڑ روپے جمع کیتا، پہلے 1 کروڑ تے 300 روپے نے بندیاں کو لیا، میں کہا تے تسی میرے مریداں دی توہین کیتی، آج تک میرا مرید ہو جائے ہی کوئی نہیں جڑا 300 دے وے، میرے مرید تو میں لکھاں دینے۔ کیوں جی میرے مرید تسی میرے مریداں دی اتنی وڈی توہین کی تھی جی، 300 روپے نے فی بندے کو لیا تے پھر جڑا ہے جی تے مدرسیاں کو نے پیسے جمع کیتے، مدرسے والے تے بیچارے پتہ نہیں آپو کیویں گزارے کر رہے ہیں، ظالموں تہاڈے واسطے تہاڈا حکومتی مال تے گنڈیاں واسطے تے بدماشاں واسطے جی بسم اللہ۔ یہ نہیں مطلب بچو تو اللہ سلام، میں ویسے انہوں نے جواب دے رہا کس پاور سے گئے فیض آباد، ان کو کون لے کر گیا؟ میں نے کہا وہی پاور ہمیں لے کر گئی جو پیر میر علی شاہ کو پنڈی میں لے کر لاہور آئی، وہی پاور ہمیں لاہور سے لے کر پنڈی لے گئی۔ جب ضرورت آنے کی لاہور تھی تو وہ پاور پنڈی سے لاہور لے کر پیر میر علی شاہ کو آئی، جب معاملہ بن گیا پنڈی تو وہی پاور لاہور سے ہمیں لے کر پنڈی گئی۔ جن کے تم نام لیتے ہو تو اپنے جو کہ بھی کوئی نہیں، جنہاں دی تسی نہ لیندے ہو تو اپنے آپ دی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی ہماری قوم کی حفاظت کرے گا، ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہاں جی بالکل ہے، جیڑا بندہ 2 نمبر ہے نا اس نو میری گل نہیں سمجھ آنی، ہاں جی 2 نمبر بندے نو نہیں سمجھا، ہاں بالکل جیڑے 2 نمبر سن نا انہاں نو تو حضور دا چہرہ انور ویکھ کے بھی حضور سمجھ نہ آئے۔ منافقہ نو سمجھ آیا، 5 ٹائم حضور دے پیچھے نماز پڑھتے سن، حضور اے حدیث پڑھ کے میں ہمیشہ روندا یا اللہ ایمان دیویں، یا اللہ ایمان تے موت دیویں، یا اللہ کوئی ایسے زندگی کوئی جملہ نہ نکل جائے کہ کلمہ پڑھتے رویے تے دل کسی اور نو دے بیٹھیے۔ میں ہمیشہ یہ حدیث پڑھ کے بڑا ڈرنا، پھر میں لوگوں دے چہرے ویکھ کے جنہاں نو ساڈی گل ویلے این جمائی آ رہی ہوندی یا دائیں بائیں ویکھ رہے ہوندے میں کہو ہو ادھر تار جڑی کوئی نہیں۔ ہاں جی اتنے تو پتھر بھی ویکھ کے رسول اللہ نو کلمہ پڑھن تے پتھر بھی ویکھ کے درود پڑھن تے اود پہاڑ بھی انج ہل پوے حضور تے چڑھن تے اود پہاڑ نو بھی سمجھ آئے میرے تے کون کس نے پاؤں رکھیا، اود پہاڑ بھی انج جھوم جھوم جائے تے حضور پاؤں مبارک نہ ٹھوکر لان، فرمایا اسمت یا اودو فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا اود اتنی خوشی نہیں تینوں تو سانو ڈھانا ہے، رک جا تینوں پتہ نہیں تیرے تے کلہ دے نبی ون ایک صدیقن تے 2 شہیدن تیرے۔ اس واسطے میں حدیث پاک پڑھ کے ہمیشہ ڈرنا، پھر اس تو بعد میں کافی دیر سکتے چرانا، میں بیان کرن تو بعد بھی میرا دل بڑا ڈردا رہندا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق رہے۔ اے رسمن جنہ رسمن منیا نہ وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہ فرضی منیا جی ایک نماز پڑھنی بس یہی دین ہے تے 100 باری جلیا جدوں حضور دی گل آوے تے پھر او دا اندر والا خون نہ کھوڑے جی۔ جے ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے تو جنگ یمامہ کوئی صحابی نہ جائے جی، میں نہیں پڑھیا، میں پڑھے ہوگا تو میں بھی ستا رہنا سی۔ صدیق اکبر پوری سلطنت دات لا دیتی، فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے، حضور دی ختم نبوت واسطے یمامہ پہنچو، آنکھ ہوئے یا نہ ہوئے، نبی نے بھی پہنچو تھی۔
انج نہیں تاجدار ختم نبوت انج نعرہ لانا جی میں لانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تسی تصور کرنا ہے نا جدو میں جنگ یمامہ میں صحابہ کیویں چلے گئے, سارے جرنیل بھی چلے گئے. ہاں جی ایک جرنل بھی نہیں سی رہا, بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ. جو زندہ رہندے نا تے بعد وچ کیسر و کسرا جلدی فتح ہو جانا سی. ابو تو جانا جائے شیر بھی چلے گئے, کیوں جی سب تو بڑے قاری بھی چلے گئے اس امت دے. حضرت سالم جنہ دا حضور نے قرآن سن کے کہا سی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت تے جاڑا بڑا قاری پیدا کیتا ہے. کیوں جی اس واسطے اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو. ہاں اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو. جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا, اب کوئی مسلمان ان کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ پھر کہے میں مسلمان بھی ہوں, پھر کہے میں عاشق رسول بھی ہوں. اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا تھا ہمارے ساتھ؟ جنہاں نمازی ہونے نا, نمازی انہاں جا کے اذان دوائی ہونی کہ بھائی جناب ہاں اس طرح ہی بات ہے نا. سمجھ نہیں آئی توجہ. این میرے آقا و مولا مبارک پانی پین لگے, پیالے میں چھوٹا جا تنکا. حضرت عمر میں نختہ برز کی تھی حضور ہے پیالہ مینوں دیو. پیالہ لے کے نہ انہاں چھوٹا جا تنکا باہر کٹیا. میرے آقا و مولا نے دعا مانگ دیتی اللہم جملو, یا اللہ اس کو خوبصورت بنا. حضرت زبیر بن عوام نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, زبیر بن عوام پنکھے سے حضور کو ہوا دے رہے ہیں ایسے کر. حضور کی چشمان مبارک بند ہو گئی, حضور سو گئے. کافی دیر کے بعد جب میرے آقا و مولا کی مبارک آنکھیں کھلی تو فرمایا زبیر اس وقت سے ہوا دے رہے ہو یا جب میں سو گیا تو ہوا دینا بند کر دی؟ عرض کی نہیں میں تو اس وقت سے ہی ہوا دے رہا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں. جی صرف ایسے ہوا دینے سے جبریل آ جائیں کہ جناب زبیر کو میری طرف سے سلام پیش کریں. اور اگلی گل بڑی ڈاڈی, فرمایا زبیر جبریل کہہ رہے ہیں قیامت والے دن ان کو کہہ دیں اگر کوئی مشکل آ گئی تو جبریل مدد کے لیے بھی حاضر ہے. صرف ہوا دینے سے. تو جنہوں نے 12,000 شیل کھائے ان سے پوچھتے ہو یہ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں؟ اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟
کیوں جی میں اعلیٰ حضرت دے شعر جے تھوڑا جا تصرف کر کے پھر اپنی طرف لے آنا ہے. اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. اے تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو جب جنت کا اعلیٰ مقام ملے گا نا وہ تو خیال میں بھی کسی کے نہیں نہ گزرا کہ جنت میں کیا ہے. یہ تو حضور ہے جی. حضور نے فرمایا کسی دل میں بڑیاں بڑے خیالات آتے ہیں جنت یہ جی ہونی. حضور نے فرمایا کسی کے دل پر بھی آج تک نہیں گزری کہ جنت کیا چیز ہے. ہاں جب کمینے قسم کا میرے جب بندہ ہوئے گا نا قیامت والے دن وہ دیکھے گا کہ جناب ایڈی وڈیاں نعمتیں لب گئیاں وہ کہے گا میں تو اس قابل نہیں تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماندے نہ ہوئے اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. فرمایا اے تیرے بوتھے نو نہیں ملی اے بے کے بھیک آئی کدھر. ہاں جی یہ ہے کیوں جی. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جدو میں در رسول تے حاضری دے کے واپس آیا نا اگے پھر بادشاہ بھی جا رہے سن تے میں کہا اے تاجدارو کبھی خواب میں دیکھی یہ چیز. آپ فرماندے میں دامن جو سمیٹے سی نا تو بادشاہ میرے قریب تو گزرے تھے. میں کہا اے تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے. فرمایا اے میرے دامن جڑی چیزاں در رسول تو ملیاں کدی خواب جو ویکھیا نو. تے میرا بھی مسئلہ یہی ہے اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے. اتنا عجب مولوی خادم کی آمدنی پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. کیوں جی ہے نا خواب کدی چیزیں نہیں ویکھیاں. تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی یہ چیز. ایک آدمی ویل چیئر تے بیٹھے دی روٹی کا مسئلہ بن گیا اس کو روٹی کون دیتا. اے تو گل ہے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چادر جو مولوی خادم کی گود میں ہے. انہوں نے اے پریشانی میں مولوی خادم میں چادر کتوں لئی. اور میں کہا جنہ دا سی کام کرنے آنا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو. ہاں جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جن کو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں اور بڑھائے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نسلوں کو بھی ایسی پریشانیوں میں مبتلا رکھے. ہاں جی ہم تو دعا ہی مانگ سکتے ہیں نا ان کے لیے. ہم فقیر لوگ ہیں ہم دعا دیتے ہیں. ہاں جی کیوں جی. ہاں جی ایک مولوی سی انہیں حضور محبوب سبحانی کے خلاف تقریر کی تھی. فیصل آباد مر گیا شیخو پورے دسی. وہ کہندا ہے کوئی غوث تو میری ٹنگ توڑ دے. فیصل آباد تقریر کی تھی. اس ویلے کوستان دیا بساں چل دیا سن. او بیٹھے بس تے اگے آ کے کوستان دی بس لگی ککرے ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ 2 منٹ لتاں ٹوٹ گئیاں. ساڑھے ایک مولانا کہنے لگے انہوں نے کہا پتر اس کو کہتے ہیں غوث مانگ ایک تے دیندہ 2 ہے. سمجھ اس واسطے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں یا اللہ جیڑی پریشانی جے مبتلا ہوئے کہ ناموس رسالت ختم نبوت کا مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا تو ان کی نسلوں کو بھی اس پریشانی میں مبتلا رکھنا. اور یا اللہ سانو بھی سمجھ آیا اینا دے پتر 12 سال سن مولانا دے 12 سالہ پتر بھی لے گئے. ہاں تے انہوں پولیس والے نو جناب انہوں گڈی وچ لا کے تے جڑا منظر انہوں ویکھدے سن تے کہندے میں خوش ہو رہے سی بھائی انہوں مار دیواں. تے مولانا نو تے مسئلہ 12 سال پتر دے سمجھ آ گیا کہ بھائی اب اگر آج یہ چلا جائے دنیا سے تو میرا کتنی عظمت ہوگی.
حافظ عدیل تو چہرے تے گولی لگی تے انہوں پھر بھی مسئلہ ہے ختم نبوت جاتے جاتے چیخا نہیں، کہا تاجدار ختم نبوت حافظ توجہ حافظ عاشر دے سینے وچ لگی تے حافظ عاشر جانا جانا کہنا آیا آیا دین آیا 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 آیا دین آیا۔ کیوں جی کس نے بندہ راجہ زہیب 17 منٹ انہیں شہادت حاصل نہ 27 منٹ راجہ زہیب دے چاچا تے خدا بھائی میرے مرید ہوئے 40ویں والے دن لیاقت باغ ہے وہ دا چاچا تے بھائی کہنے لگے بھائی دکان تے بیٹھے سی تے اے خبر چل گئی کہ دھرنے والے تے حملہ ہو گیا، انہیں دکان دے شٹر تھلے سٹیا تو چاچا کہنا میری دکان تے بیندا سی تے میں نے کہنے لگا چاچے دکان اپنی سنبھال ہم تو اور طرف جا ہم اور طرف جا رہے وہ کہندا صحیح ٹائم میں جدوں ویکھیا 27 منٹ گزرے تے خبر آ گئی راجہ زہیب شہید ہو گئے۔ کیوں جی جنہوں نے سمجھ آئے مسئلہ 27 منٹ جی سمجھ آ جاتا، جنہوں نے سمجھنا ہے 60 سال تک پوچھتے یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، یہ مولوی کیوں گئے تھے فیض آباد، میں آخر لکھا سلام ہوئے راجہ زہیب تیرے تھے تینوں 27 منٹ مسئلہ ختم نبوت سمجھ آیا۔ ایک دے دوترے پوترے والے آج پوچھتا ہے یہ مولوی کیوں نعرے لگا رہے ہیں، میں کہا حلوہ بند ہو گیا تا نعرے لا رہے۔ کیوں جی یہ تے اللہ دی شان ہے نا 27 منٹ سمجھ آوے جائے نہ آوے تو 70 سال جی سمجھنا آوے کہوے نہیں ہم نے تو مولویوں کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے، حکومت تو ایسے چلانی ہے کہ حکومت لینے کے بعد حضور کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے حکومت تو ایسے چلتی ہے۔ مولوی خادم تو کہتا ہے ختم نبوت کی پاسداری ہوگی اور ناموس رسالت کی پاسداری ہوگی، حکومت تو ایسے چلتی ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند کر کے جمعے کے لیے مسجدیں بند کر کے میچ کرایا جائے، حکومت تو ایسے چلتی ہے، حکومت ایسے تھوڑی چلتی ہے کہ مسجدوں کے سپیکروں پر اللہ اکبر کی آواز بلند کی جائے، حکومت تو ایسے چلتی ہے کہ مسجدوں کے سپیکروں سے اللہ اکبر کی آواز کو بند کر دیا جائے۔ یہ ہم سے کہتے ہیں مولوی کیسے حکومت چلائیں گے، حکومت تو وہ چلائیں گے جو مندر کے اندر جا کر جناب اور وہاں مورتیوں پر دودھ چڑھائیں، حکومت تو وہ چلائیں گے۔ حکومت وہ کیسے چلائیں گے جو کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ ہاں ہم سے پوچھتے ہیں مولوی کیسے حکومت چلائیں گے، ہاں حکومت تو وہ چلائیں گے جو مندروں کے اندر جا کر بتوں کی پوجا کریں۔ یہ کہتا ہے محمود غزنوی نے بت توڑ دیا، بت توڑنے والے حکومت کیسے چلائیں گے، حکومت تو وہ چلائیں گے جو بتوں کے پجاری ہوں گے اور ان کے یار ہوں گے ہندوؤں کے۔ یہ دادا سن اٹھے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں اور سب سے جو باریک مسئلہ سمجھ آیا نا وہ اور یہ مقبول جان کو آیا ہے، پیروں اور مولویوں میں سے بھی آگے اس کو مسئلہ سمجھ آیا۔ ہاں جی اور یہ مقبول جان کو واحد آدمی ہے جو اس مسئلے کی باریکی تک پہنچا۔ وہ کہنے لگا مولوی خادم کے خلاف گفتگو نہیں ہو رہی، اس یہ درد نہیں ہے، درد یہ ہے کہ مولوی خادم ناموس رسالت پر پیرا کیوں دے کر آیا، ختم نبوت کا مسئلہ کیوں اس نے اٹھایا۔ کہتا درد اس کو گالیاں نہیں دے جا رہی، وہ مسئلے کی تہ تک پہنچا، نہیں پہنچے تو بڑے بڑے نہیں پہنچے، سبحان اللہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ یہ نماز پڑھنے کے بڑے قائل ہوتے ہیں جی۔ کیوں جی ہاں وقت پر اذان مسجداں جدوں دیا محلے دیا مسجداں بنی آن نا پھر انج ہی ہوندا ہے، مولانا تقریر کر رہے ہوں تو وچ اذاناں شروع ہو جان، جدوں مسجداں اللہ دیا ہون گیا نا ہاں جی وان المساجد للہ تو پھر اس وقت پتہ ہوئے گا وہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بعد میں بھی اذان ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں یہ محلے کی مسجد جب علماء جب اپنی مسجد بناؤ پھر ہی ہوتے ختم نبوت کی گل ہونی۔ ہاں محلے ہاں جی بالکل، جیڑا بندہ ظاہر قالین بچھائے تو وہ تو ساری زندگی مولوی نو غلام سمجھدا کہ میں جی لاکھ روپے دا قالین بچھایا تو میں کہ تو چک کے لے جا۔ ہاں وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ ہاں جی میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ ہاں جی کیوں جی جی محلے داروں کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا مسجد اللہ کی ہے، محلے دار اپنے گھر کا ذمہ دار ہے کہ مسجد تو اللہ کی ہے۔ کیوں جی امام اعظم ابو حنیفہ کی فرمایا
ساڑھے بڑے فرمایا مسجد پوری دنیا میں کسی کا حکم چل سکتا ہے، مسجد میں صرف خالق اور مالک کا حکم چلتا ہے۔ اور جنہیں جناب قالین بچائی وہ بھی چودھری، جنہیں سنگ مرمر لوایا وہ بھی چودھری، جنہیں کوئی لائٹ لائی وہ بھی چودھری، جنہیں ٹوٹیاں دو لائیاں مسیح جو بھی مولوی تے رو پانا۔ اور کہنا مولانا صاحب 5 منٹ اذان لیٹ ہو گئے۔ میں آکھا تو کی پڑھیا، تو کیڑا دین پڑھیا ہوئے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی نمازیں انہی کی، اذانیں انہی کی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع اصل رسول بندگی استاجور کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ غلام رسولوں منکر ہوئیوں جا پڑے ہو عبداللہ، جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ۔ اس واسطے آپ حضرات نے بڑی دلیری کے ساتھ 2018 سے پہلے ہر گلی محلے میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے۔ سب تو بہترین کام میں ظالم نو بجان واسطے اپنے گھراں دے باہر تسی کتنے اس گیٹ ہوتے 1000 روپے لگے ہونے، تے کم از کم 1000 روپے دی سونی جی پھٹی بنوا کے لبیک یا رسول اللہ دی باہر لاؤ۔ ہر گھر دے باہر سونی جی پھٹی لگی ہوئے لبیک یا رسول اللہ، تے آندھی اچھا یہ تے لبیک والا نہ پریشانی۔ ایتھے بھی جناب میں حضور حاضر ہاں، میں رسول اللہ واسطے حاضر ہاں، یا رسول اللہ میں تہاڈے واسطے حاضر ہاں، کسی اور کمینے واسطے حاضر نہیں۔ تے کتنے بڑا ایمان دی دلیل ہے کہ اے گھر والا صرف حضور واسطے حاضر ہے۔ اگے چلی اگے گیا تو پھر لبیک لکھیا، انہیں کہا ساڑی جگہ کدھر ہے؟ انہیں کہا جنہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا نا، جنہ دے کہن تے ماریا نے اتر جاؤ، یہ تو محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے۔ اب یہاں لبیک والوں نے سب کچھ کرنا ہے، یہاں یہی کرنا ہے۔ ہاں جی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ توجہ، گو ہے نا گو، ایک مشرک شکار کر کے لیا ہے، مشرک کافر، نبی علیہ السلام دے سامنے انہیں کچھ پائی سی خفیہ، حضور دے سامنے انہیں سٹی، صحابہ کہندے بالکل این چھیڑ کے بہ گئی سر تھلے ڈا کے، انہوں ہی پتہ سی جس بارگاہ وچ میں آئی بیٹھی ہوں دے آداب کتنے ڈاڑے، کدھرے سر چکاں تے یہ بھی بے ادبی شمار نہ ہو جائے۔ ہاں جی صحابہ کہندے این چھیڑ کے بہ گئی سر تھلے ڈا کے، وہ مشرک کہنے لگا جناب تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دے ہو، جنت دوزخ دیاں رب دیاں اسی نہیں جان دے، اتنا ضرور جاننا میں کہ اے گو میں خود اپنے ہاتھ نال شکار کی تھی، راستے
انہوں تہاڈا کسے تعارف نہیں کرایا، میں خود بھی نہیں منتا تانوں تے میں خود انہوں شکار اے گواہی دے نا تسی اللہ دے رسول ہو تے میں کلمہ پڑھ جاواں گا۔ دسو جی گو تے مشرک شکار کر کے آوے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دبو من تعبدو، فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ صحابہ کہنے پھر انہیں معمولی جا سر چکیا تے فصیح عربی بولی، فصیح عربی بولی، فصیح کیوں جی؟ فصیح کتنی فصیح عربی بولی، صرف وجہ حضور دے سامنے چند منٹ آئی تے جلے واسا ساری زندگی حضور دا کلمہ پڑھیا، نعرے لائے تے قبر سانو کیوں جی عربی آنی؟ اے نہ سوچا کرو بھائی میں سیدھا جناب قرآن نہیں آتا تے میں جواب کیویں دیاں، حضور دی بس کیوں جی؟ ساڈے ایک مولانا کہندے سن فرشتیاں جدوں منکر نکیر آن گے نا تے اسی کہاں گے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندے، جو آ گئے تے میں دس دیاں گا۔ ہاں جی بس اتنی گل ہے، حضور نال پیار کرنے والا بندہ گھبرایا نہ کرو، اور ٹھوئیں کیڑے سب کچھ قبر میں ممکن ہے آ جائیں، لیکن انہوں نے دسیا کرو تھے امام الانبیاء بھی تشریف لے آنی، اور پھر جب حضور تشریف لے آنی تو پھر منظر کی ہونا ہے؟ تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی ہاں جی۔ اور اقبال قلندر لاہوری پتہ ہے کی کہتا ہے شہید عشق نبی ہوں میری قبر پر شمع قمر جلے گی، ہاں جی فرشتے خود اٹھا کے لائیں گے چراغ خورشید سے جلا کر۔ اقبال کہنا میں تے حضور دی محبت دا شہید ہاں تے میری قبر تے جڑا چراغ جلنا ہے نا فرشتے خود سورج کو جلا کے آن کے کہنا اے عاشق رسول ایتھے رکھو دی قبر اتے جناب، کیوں جی؟ توجہ اس واسطے گو جڑی نا فصیح عربی بولی، الذی یرشو فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عقاب۔ یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر۔ لو جی کہنے لبیک کا نعرہ سیاسی، میں کہا شکر ہے گو تم ہی لایا، تم ہی سیاسی بن گئے۔ یہ مطلب ہے کہ عرب دیاں گو بھی سیاسی اثر کیوں جی؟ واہ گو شکر ہے تم ہی نعرہ لایا، ہاں جی انہاں بندروں نے یہ سمجھ نہ آیا کہ نعرہ گو کہتے وہ سیاسی، لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، میں کہتے گو بھی لایا، اور گو دے بارے کی پروگرام ہے؟ انہیں سیاست نعرہ لایا یا ایمان دے نعرہ لایا؟ توجہ جی، حضور نے فرمایا یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ، اب یا دبو من انا، اب بتا میں کون ہوں؟ واہ گو واہ، تجھے پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے، پاکستان کے اسمبلی ممبران کو پتہ نہ چل سکا کہ خاتم النبیین حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مار بیٹھے، لکھا سلام گو تینوں پتا ہے حضور آخری نبی من، لیکن پاکستان کے اسمبلی ممبروں کو نہیں پتا تھا۔ واہ ظفر اللہ جمالی تینوں گل سمجھ آئی، تو تھوک کے اسمبلی تے چلا گیا، میں اسمبلی کیویں بواں جتے ختم نبوت تے حملہ ہویا؟ ایک جنا نکلیا ظفر اللہ جمالی، تے ہن دوبارہ جڑا نو تسی انہاں نو ووٹ انہاں نو دتے نا تے پھر معاملہ تسی جانو، رب جانے رسول جانے، ساڈا اتنا ہی کم سی اسی اذان دے دتی۔ ہاں اس تو بعد بھی کسی نو مسئلہ نہیں نہ سمجھ آیا ختم نبوت دا، ہاں ظفر اللہ جمالی نو سمجھ آیا تے تینوں نہ آیا، قیامت تک ظفر اللہ جمالی دا نہ رہنا ہے، اور کسی دا روے نہ روے۔ کہنے لگا ایک جنا سی جڑا پوری اسمبلی جو استعفیٰ دے کے چلا گیا چاہیے۔ وہاں ظفر اللہ جمالی میں اس واسطے دیکھو نا جتنے بھی ساری تقریر ہوئے تسی دا نا کدھر نہ کدھر لے ہی جاندے ہیں، کیوں اقبال یہ کس کش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو جواب ہے۔ اقبال کہندا انہاں دے نا نہیں لے جاندے جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہو تے سکندر ذوالقرنین نے۔ اقبال کہندا بلال حضور کیوں ہو رہی، جنہیں پوری دنیا تے حکومت کیتی انہاں نا کوئی نہیں لیندا، ایک وجہ ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے جو غلام تھے تو اس لیے اقبال ہو رہی ہے۔ لو جی گو بولی کیویں پڑھ دے جی، میرے آقا نے جب فرمایا نا
یا دبو تے کہن لگی لبیک و سعدیک حضور میں حاضر ہاں جیڑا بھی حکم دیو میں ہنے بجا لاواں گی یہ مطلب اے سی ساڑھے پاسے کہہ دیں نا سگو ڈنگا پاندی بندے نو پتہ ہے ہاں سگو ڈنگا پاوے تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا یہ مطلب اے سی حضور میں نو حکم دیو جیڑا اے تواڈے سامنے گل کر رہا جے حکم ہوے تو میں نو ڈنگا پا دیواں ضرورت کی بھی ہوئی میں ہنے نو ڈنگا پا کے سٹا الٹا کے سادہ کا مطلب ہے حضور ہنے حکم دے کے تو ویکھو جیڑا بھی حکم ہوئے گا ہنے بجا لاواں گی سبحان اللہ کیوں جی ہاں جی تو میرے آقا نے فرمایا اس نے پھر آپ کو گل کی تھی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت ایسو چلو سینے چو آواز کڈو اے تو درد اٹھے اور اسا کی کیتا ہے خیال اساں کھا دے مڑ کے دہشت گرد بھی اسی کیوں جی ٹھنڈیاں واواں اساں جلیاں مڑ کے دہشت گرد بھی اسی ہاں جی بندے بھی 8.5 بندے ساڑھے شہید ہوئے تے مڑ کے دہشت گرد پھر اسی اے نعرہ انج لاؤ کہ اگلے دے دھون نکلے تاجدار ختم نبوت بندے بھی اسی اپنے موڈے تے چاہے زخمی جبڑے ٹوٹے 12 سالہ بچہ ہے وہ نک انج ہو گیا ٹیڑا انج کر کے ایک بندے تے جوڑوان بچے وہ دوویں جو 12 سال دے نال لے کے گئے اور میں نو ملن آئے تے نک انج بچے تے ایک دا میں آکھیا نو کی ہویا کہنے لگا اینو پولیس دا پتھر لگیا تے نک ٹوٹ گیا اینو ہسپتال جدوں لے گئے تے ڈاکٹر نے آپریشن کر کے سیدھا کیتا تے پھر پولیس آ گئی تانوں پتہ ہے نا زخمیاں نو چک کے لے گئی سی سارے نو اے وی جرم سی زخمیاں نو چارپائیاں تو چک کے لے گئے جیل وچ اے تے کسی نے نہ پوچھا کہ زخمی بھی کدی کسی چک کے جانے اور جڑے سیفی برادران نو وہ تے مووی بھی موجود ہے زخمیاں نو جس طرح انہاں نے ایف سی نے ایمبولینس تے لا کے کٹیا وہ تے حیوان بھی انج نہیں کردے حیواناں نال اسی پھر بھی برداشت کیتے تے مڑ کے دہشت گرد سی اب ہم نے ان کو یکم تک ڈیٹ دے دی ہے ہاں جی ہاں توجہ دو پھر 2 تاریخ نو داتا صاحب آ جانا ہے چاچا ماما منع کرے ماما منع کرے برا منع کرے ماں منع کرے ابا جی پھر انہوں نے جواب کی دینا ہے میں تو دستا انہوں نے کہا چاچے تو چاچا ضرور ہے مامے تو ماما ضرور ہے بھائی جان تسی بھائی جان ضرور ہو امی جی تسی امی جان ضرور ہو ابا جی تسی ابا جان ضرور ہو لیکن کلمہ میں محمد عربی دا پڑھیا بس اے جو کوئی کسی دی بھی ادبی نہیں کرنی اور کہنا ہے ہاں جی اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا بس اتنی بات کیوں جی اتنی جواب اے تے اسی کسی نو کچھ لیکن یار جے قیامت اے ایک تے دن ایویں مٹی دی ڈھیری ہے اے تے ٹرالے پیچھے بھی لکھیا ہوندا نہ کر میری میری نہ میری نہ تیری اے دنیا 4 دن دا میلہ پھر مٹی دی ڈھیری پھر مٹی دی ڈھیری آخر بننا ہے تے چج دا تو بندہ بنے
شرمندگی تے نہ ہوئے قبر وچ جدوں فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نے کہا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے گھاس۔ کام از کم اتنی تو گور کیسی جانا ہے۔ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے پاکستان وچ ہوئے بجائے اس دے کہ ساڈی تحصیل ہوئے۔ جب حضرت ام عمارہ پیرا دے کے آئیاں نا جنگ یمامہ وچوں ہاتھ کٹوا کے آئیاں نا جنگ یمامہ وچ، پہلے اپنا پتر حبیب بن زید کٹوایا تے جلوایا۔ مسلمہ قذاب نے آپ دے پتر نو گرفتار کر لیا، حبیب بن زید نو گرفتار کر کے تلوار اتے لے کے کھڑا ہویا، کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا میں تیری گل سن دئی کی نہ کوئی نہ کی بھونکی جا رہا۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا، اے کی بک بک کی جا رہا، میں نے تیری بک بک نہیں سنی دی۔ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر تیسری باری یہ پوچھا، پھر ایک تلوار لے کے کھڑا ہویا، ثم قطعوا عضوا عضوا، اے توجہ کرنا اساں کی کیتا ہے۔ پھر آپ دا نے اتھوں ہاتھ کٹیا، پھر اتھوں کٹیا، پھر اتھوں کٹیا، پھر اتھوں کٹیا، پھر اتھوں کٹیا، پھر مایا ہاتھ تو کٹیا، پھر اتھوں، پھر دائیں ٹانگ کٹی، حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین، یہاں تک کہ اس نے آپ کے دونوں ہاتھ کاندھوں تک کاٹ دیے اور دونوں پاؤں سرینوں تک کاٹ دیے۔ ثم احرقہ بالنار، پھر اتنا سارا جسم بچیا انہیں آگ وچ سٹ دیتا۔ انہیں پھر آگ وچ سٹ کے پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کہ تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کتیا کی بھونگنا، رسول تے رسول اللہ یہ تو کون ہے رسول اللہ؟ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں کال مکمل کر کے نا پھر لبیک تاجدار دا نعرہ زور نہ لانا۔ لا ينزع عن قوله ولا يرجع عما بدا حتى مات في النار، جب تک آپ زندہ رہے آپ کو پوچھتا سی بار بار، ایک باری گولی لگے گل ہو رہے جسم ایک ایک عضو کٹیا ہوئے، پھر آگے بندہ جل رہے ہوئے، کیوں جی لا ينزع عن قولی ولا يرجع عما بدا، جیڑی گل آپ نے پہلے کی تھی نا، امام نے لکھا وہ بار بار پوچھتا سی میں کون ہاں؟ فرمایا کتے تو کون ہے؟ دفع ہو جا، رسول تے رسول اللہ۔ دیکھو جی ہاتھ بھی نہ ہون تے پاؤں بھی نہ ہوئے تے منہ اگ بھی لپیٹ وچ لے رہی ہوئے، یا تو بندہ ہاتھ نال اینج کرے نا، آپ سر نال اینج کردے سن، دفع ہو جا میں جل تے سکدا، حتی مات فی النار، یہاں تک کہ آپ آگ کے اندر جل گئے، لیکن آخری بار بھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جی حضرت ام عمارہ پھر اے پتر تے جلوایا نا، اے مسلمانہ دی ماواں جڑیاں سن رہی ہیں میری تقریر، انہاں نو لکھاں سلام۔ اے مسلمانہ دی ماواں، اے مسلمانہ دی بیٹیاں، اے مسلمانہ دی خالاں، اے مسلمانہ دی پھوپھیاں، اے نہیں بچہ تو کیڑے پاس لگ پیا؟ بچہ کوئی نشے تے لگیا، او نشہ تو تباہ کر دینا جڑا دنیا دا نشہ ہے، لبیک تا ایسا نشہ ہے تے قبر حشر بھی نہیں اترنا، انہوں دنیا دی کوئی برشی اتار نہیں سکتی۔ ہاں جی اے نشہ تا قیامت نو نہیں اترنا، جدو اج بن دیکھے جلو تواڈے سینے پھٹ رہے ہیں تے قیامت نو جدو آواز آنی کہ امام الانبیاء تشریف لانے والے، اس ویلے لبیک دا جڑا نعرہ لگنا ہے تے قیامت نو بھی نشہ نہیں اترنا۔ تو اپنے پتر نو یہ نشے تے لگیا، اے اس نشے تے لگیا جڑا کائنات وچ ملتا بھی سستا ہے تے ہر جگہ لبدا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ، اسی کوئی غلط پاسے تواڈے پتر نو لا رہے ہیں؟
کیوں جی حافظ عدیل دا پیو اس دن بھی اپنے آپ تو باہر ہو رہے سی فتح جنگ. ہاں جی وہ کہنا میں تو بوریاں ڈھون والا بندہ سی, میں تو جناب سیمنٹ دیا بوریاں اتاردا سی روز, تے میرے لوگ ہاتھ کیوں چم دین؟ میں آخا اس واسطے چم دین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بس اے بات ہے. وہ تو رو پیا اس دن فتح جنگ, تو میری تقریر وچ شروع ہو گیا. وہ کہنا مینو کون جاندا سی, مینو تو اپنے پنڈ کوئی نہیں سی سلام لیندا, تے پوری دنیا تو آ کے میرے ہاتھ کیوں چوم دین؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کیوں جی علامہ اشفاق سلیمانی صاحب گل ٹھیک میں کر رہے ہیں؟ ہاں سبحان اللہ اے گل ہے سر. کیوں جی مولوی خادم ایتھے مرنا تو ایک دن نہیں, اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا, تسا کہنا بڑا چنگا بندہ سی یا کہنا بڑا بھڑا بندہ سی, دو ہی گلاں. یہاں لوگ کہنا چنگا سی یا بھڑا, درمیان تو نہیں ہو سکتا بھائی. سر چنگا ہوئے تو ٹنگا گندیاں ہون, دو ہی گلاں کسی دے بارے, یا بندہ چنگا ہے یا بھڑا ہے. کیوں جی ہاں تسی کہہ جانا یار ٹھیک سی لیکن بڑا سخت سی. کیوں جی سمجھ آئی؟ آج ساڑھنا کھڑے ہو جاؤ, بعد ساڑھے جا بھی نہیں لبنے پترو. دو تاریخ نو سب تو بڑا جلوس چنگی تو آنا چاہیے داتا صاحب. ہزاروں میں پہلا سرا یہ جڑا نا داتا صاحب ہوئے تے دوسرا سرا جڑا یہ چوراں دے گھر کو گزر رہے ہو. کیوں جی انہوں دسنی ہے گل کہ اگر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا دہشت گردی ہے تو یہ تو دہشت گردی ہم ہر آن کریں گے, ہر لمحہ کریں گے, ہر سیکنڈ کریں گے, ہاں سرے بازار کریں گے, اور انشاءاللہ اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. ایسا اس جان نو کس واسطے سنبھال کے رکھنا ہے, سنبھالی ہے ہی کوئی نہیں ہوئی. ہاں جی میں تو روٹی بھی ہے جس سویر دی کوئی نہیں کھادی. ہوں میں کہتے سن میں آخر نہیں ہوں تو میں جانا ہے. ہاں سویر میں روٹی میں 24 گھنٹے پورے ہو گئے. میں اپنے آپ تو تجربہ کر رہا ہوں کتنا سارا جڑا تکڑا رہنا ممکن ہے نا جی. جیل بھوکا رہنا پوے تو کچھ نہ کچھ تجربہ تو ہونا چاہیے نا بندے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. کی ہونا ہے کی ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا. چلے جڑی موت آئی جڑا ٹائم ہے نا وہ مقرر ہے. ہاں وہ مولوی خادم تہ خانے بڑھ جائے یا وی گارڈ ضیاء الحق تیارے فوجی تیارے چ اٹھ گیا کیا جی اتنی سیکورٹی تے اتنے فلان تے اتنے ڈمکان, جب موت آ جائے پھر ادھر کوئی انشاءاللہ چج دی آنی. جی موت چج دی آنی انشاءاللہ حضور دے نام تے آنی. کیوں جی کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. توجہ انشاءاللہ 2 اکتوبر نو 2 کی بندا ہے اپریل نو تے آنا انشاءاللہ. انشاءاللہ اس طرح تے نہیں نہ ہو سکتا کہ تسی یہود و نصارا نو خوش کرن واسطے جڑا حضور دی عزت تے پہرا دے وہ دہشت گرد بن جائے تے قاتل بن جائے ممتاز, تے جڑا ختم نبوت تے پہرا دے کے آوے تے او دہشت گرد بن جائے تے نال بددیانت بن جائے. اتو لے کے تھلے تک سارے دیانتدار پاکستان وچ بیٹھے نے. ایک مولوی خادم تک 1974 تو لے کے ہن تک حساب دین واسطے تیار ہے. ہاں جی میں تو 1974 جون تو پڑھنا شروع کیتا ہے, آج دن تک بھی میں حساب دین واسطے تیار ہاں. 1 روپے بھی حرام مشکوک بھی نہیں ہونا. حرام تو بڑی دور والی بات. میں تے اپنے مدرسے دے صابن نال کدی ہاتھ دھو لواں تے نویں چاکی اوتھے رکھدا. میں کہندے نہیں یہ تو میرا حق ہی نہیں سی بندا. میں منڈے نوں کہدا نویں لیا کے رکھ. گلاں کردے ہو ساڈے نال
چھج تے بولے بلا پرون کیوں بولے کیوں جی کیوں جناب ساڈے نال گلاں کر دے یہ تو گل حضور انہاں نے اصل پتہ ہے کی ڈر ہو گیا یہ نہیں مولی خادم پیسے کہاں سے لیتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ ہم کہاں سے کھائیں گے جب حضور کا دین آ گیا تو یہ تو راستے ہو گئے سارے بند ہاں راستے ہو گئے ہم یہ اصل یہ درد ہے کہ ہم نے کہاں سے آئندہ پیسے کھانے ہیں وہ تو راستے ہو جائیں گے بند وہ تو عمر سے بھی پوچھا جائے گا ممبر پر یہ کرتا کہاں سے بنا وہ تو فاروق اعظم بھی خوش ٹکڑے کھا رہے ہیں دور خلافت اور مولا علی اپنے دور خلافت جامع مسجد کوفت بیٹھ کے سکے ٹکڑے کھا رہے سن ایک بندہ اجنبی ملن آیا کہندا علی نو ملنا ہے فرمایا علی تے میں ہاں انہاں کہا جان دو بادشاہ تسی علی ہو اور سکے ٹکڑے کھا کے علی تسی ہو جڑے خیبر دا دروازہ چکیا اور جان دو بادشاہ میں تو سنیا خیبر دا دروازہ ہونا چاہیا جڑا بعد 80 مل کے ہلا بھی نہیں سکے انہاں نے کھبے ہاتھوں تے چک لیا اور جان دو بادشاہ سکے ٹکڑے کھا کے بھی خیبر دا دروازہ چکیا جاندا فرمایا جلیا میں ہی علی ہاں وہ کہنا نہیں انہیں کہا پھر خیبر دا دروازہ کیویں چاہیا فرمایا جلیا وہ ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت اتھے پھر اقبال بولیا کہنے لگا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت ہے کیوں جی اس واسطے تسی پریشان نہیں ہونا میں نہیں پیاس کسی نے بھی پیاس نہیں لگی کنوں لگی مولانا انہاں نو پلاؤ کسی نو نہیں لگی پیاس لگے تو مینوں لگے جڑا گلا کر رہا بیٹھے بیٹھے پیاس لگے توجہ جی ایک پتر کٹوایا جلوایا حضرت ام عمارہ نے میدان احد وچ رسول اللہ دا دفاع کردیاں 12 زخم لوائے تلواراں تے تیراں دے حضور دا دفاع کردیاں خود حضرت ام عمارہ دوسرا پتر ایک پتر کٹوایا تے جلوایا تے میدان احد جدوں میدان ختم ہویا نا تے حضور نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا الا ورایتها تقاتل دونی فرمایا میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی سبحان اللہ جی ایک پتر آپ دا بچہ حبیب بن زید شہید ہو گئے کٹے گئے جل گئے ایک پتر بچہ عبداللہ جنگ یمامہ جدوں صدیق اکبر لشکر روانہ کرن لگے تے اے صدیق اکبر کو آئیاں انہاں کہا میں دوسرا پتر بھی دینا ہے ختم نبوت دکھاتے کیوں جی تے صدیق اکبر فرمایا میں عورتوں کو اجازت تے نہیں دیندا لیکن قد عرفنا کے و عرفنا جرأتا کے فرمایا اسی تانوں ہی جان دیاں تے تہاڈی بہادری نوں ہی جان دیاں جڑے 12 زخم احد وچ لوا کے تے پتر کٹوا کے مائی اجے بھی دلیر ہے تے تانوں ہی جان دیاں تہاڈی جرأت نوں ہی جان دیاں اخرجی علی اسم اللہ فرمایا میں آپ کو خود روانہ کر رہا ہوں اللہ کے نام سے آپ جنگ یمامہ تشریف لے جائیں آپ فرمانیاں جدو میں جنگ یمامہ پہنچی نا تے میں وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے منکر ختم نبوت کو مارنا ہے دسو یار اے مسلمانوں دی عورتاں جیڑی عورتاں اتنی دلیر ہون خالد بن ولید دی دلیری تو تسی اندازہ کر سکتے جی ایتھے مرداں دی ٹنگاں کمی جا رہی ہیں تے عورتاں کئی ساڈا جدوں دھرنا ہو رہا سی نا تے بہت ساری مسلمان خواتین نے اپنے جنیاں تے پتراں نوں گدروں چنڈا مار کے باہر کڈیا انہاں کہا اندر حرام خورو بیٹھے ہو تے ختم نبوت والے تے حملہ ہویا نکلو باہر کرو ہاں جی ایک مولانا صاحب کہندے مینوں زنانی دھکے کے دے کے کڈیا انہاں کہا مولانا تے حملہ ہو گیا تو اندر بیٹھے آ اللہ انہاں لکھاں سلام ایسیاں عورتاں ہاں جی ام عمارہ فرمانیاں حتی بصرت بعدو اللہ فرمانیاں یہاں تک کہ مجھے نظر آیا کہ وہ مسلمہ کھڑا ہے تو فشددت علیہ فرمانیاں میں تلوار لے کے دوڑی کہ میں اپنے ہاتھ نال جنوں قتل کرنا ہے فارد علی رجل من انہاں وچ اودا حمایتیاں وچ ایک بندہ کو آیا تلوار لے کے اور انہیں میں فضرب یدی فقطع انہیں میرے ہاتھ تے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا میں اس ہاتھ نوں اُتی چھڈیا تے تلوار دوسرے ہاتھ نال چک لئی
اور ما واللہ ما رجت علیہ. اے جملہ میں ٹھیک ہوندا نا تے میں تانوں سٹیج تے نچ کے وکھانا سی کہ ام عمارہ نے کس انداز نال تلوار چاہیے تھی. توجہ فرمانیان میں محسوس بھی نہ ہونے دیتا کہ میرا ہاتھ بھی کٹیا تے تلوار ڈگی. میں اتنے وقت چنو محسوس نہیں ہونے دیتا دوسرے ہاتھ سے تلوار چک لے. یہ دیکھیں جی حالات نہیں ٹھیک. کیوں جی حالات نہ ٹھیک ہوندے ہوندے آج ختم نبوت تے تسی ڈاکے مروا بیٹھے ہو. ہن 2 اپریل نو یہ نہیں کہنا حالات نہیں ٹھیک, پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھنا. ہن تے چادراں دی بھی لوڑ نہیں نا جی, موسم تے بدل گیا. ہن تے چادراں دی بھی لوڑ کوئی نہیں, ہن تے موسم بدل گیا. جتھے جناب روڈ نیند آ گئی اتھی جناب کوئی اٹ مل گئی تے سرانا نہیں تے انج جناب فرش ہے جناب لگیا بہترین فرش. ایسے تے سوڑا تے بادشاہاں نو جناب ریشن تے بھی اتنا لطف نہیں آندا جڑا حضور دی خاطر بندہ روڈ تے ستے اندر لطف آندا. آپ فرماندیاں حتی انتہیت الی الخبیث, فرماندیاں جاندے جاندے ظاہر جن ہاتھ کٹیا انہاں پیچھے چھوڑیا. فرماندیاں 11 زخم انہاں مینوں ہور لائے, کوئی ایتھے کانڈ تے تلواراں ماریاں, کوئی سر تے تلواراں ماریاں. حتی انتہیت الی الخبیث وہو سریع, فرماتی ہیں کہ میں تلوار لے کر اس خبیث کے پاس پہنچ گئی. جناب 80,000 دا لشکر سی جناب لڑدیاں پہنچیاں. 10 بندے نہیں سن کھڑے, 80,000 دا لشکر سی جناب ام عمارہ لڑدیاں کے جا پہنچی. تو سب متعے سمجھو 10 بندے کھڑے سن تے آپ ہٹ کے چلیاں گئیں. فرمانیاں جدو میں پہنچی تو وہ سریون او مردار مرے ہوئے سی. وابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابی, میں ویکھیا تے میرا پتر دوسرا جڑا سی نا عبداللہ وہ اپنے کپڑے نہ اپنی تلوار تے خون صاف کر رہا. فقلت قتلتہ, میں کہا پترا اس دشمن خدا و رسول نو مار دیتا نے. قال نعم یا اماں, میں نے کہا ہاں ماں جی ویکھ دے نہیں. اگلی گل بڑی ڈاڈی, پتر بھی نہیں چیخیا ماں نو ویکھ کے, ماں جی یہ زخم خونو خون ہوئی نا جناب. 80,000 وچ گزر کے جانا, ہاتھ کٹے ہویا تے ہاتھ بھی ماں دا ویکھ کے پتر نہیں چیخیا تے زخم تے خون بہندا بھی نہ چیخیا تے آپ بھی نہ چیخیاں. پترا کوئی کپڑے لیا, میرا ہاتھ بند, میرا خون بہ جانا ہے, انج ہو جانا ہے, کوئی کپڑے ساڑ, کوئی زخم بند کر. نہ فسجدت للہ شکرا, فرماتی ہے میں نے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ 11 زخموں کے ساتھ میں سجدے کے اندر گر گئی. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج تیرے نبی کی ختم نبوت کا منکر مارا گیا. تاجدار ختم نبوت کیوں جی. اس تو بعد آپ فرمانیاں لو جی گل بڑی عجیب ہے. ختم نبوت تے پیرا ہوئے تے حکمران بھی سجدے کر دیں تے رعایا بھی. ایتھے سجدہ ام عمارہ کیتا جنگ یمامہ چ. جدوں اطلاع مدینہ منورہ پہنچی, افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین افضل الخلق اصدق الصادقین سید المتقین. کیوں جی جدوں مدینہ پاک خبر پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر سجدے ڈھہ پے. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دی نبوت دا منکر جڑا آج مارا گیا. دسو جی جدوں اسلام ہوئے نا تخت تے بیٹھے دین, پھر حکمران بھی ختم نبوت تے پیرے تے سجدے کر دیں تے رعایا بھی سجدہ کر دیں جی. جدوں حضور تے دشمن بیٹھے ہون تو پھر وہ ختم نبوت تے محافظہ تے شیل بھی چلا دیں تے 8 لاشاں بھی تھما دیں تو پھر پوچھتے ہیں روٹی کہاں سے کھائی. اس واسطے دین لے آنا ہے. کی لے آنا ہے؟ دین مصطفیٰ لے توجہ جی. آپ فرمانیاں پھر جدو جنگ مکی تے خالد بن ولید ایک حکیم لے آئے, انہیں زیتون دا تیل گرم کیتا. فرمانیاں میرا خون نہیں سی بند ہو رہا, میرا ہاتھ جدو وچ پایا ہاتھ کٹے ہوئے تے تتے تیل وچ ہاتھ. فرمانیاں میں نے اتنا درد کٹن دا نہیں ہویا جتنا تیل وچ ہاتھ پان دا درد ہویا. کیوں جی. اگلی گل ذرا سنو. آپ فرمانیاں صحابہ کتنے زخمی ہوئے, اتنے کوئی ڈسپنسری تے لگی ہوئی نہیں سی نا. آپ فرمانیاں کہ سارے پرانے کپڑے مک گئے, جلا جلا کے مک گئے, صحابہ دے زخم اجے باقی سن. آپ جدو واپس آئیاں تے آپ دے پوتے حضرت عباد نے پوچھا, انہیں کہا دادی جی اتھوں دا منظر تے سناؤ یمامہ دا. فرمایا پترا کی پوچھدا,
15 بندے خالد بن ولید پیچھے جماعت صحابہ جماعت وچ آندے سن، صرف 15 خالد بن ولید جماعت کراندے سن، باقی ہزاراں صحابہ اتنے زخمی خیمے پے ہوئے سن کہ وہ چل کے نماز واسطے نہیں سن آ سکتے۔ اے صورتحال ختم نبوت تے ہوئی، اسی تو بڑے سستے چھوٹے 8 دے کے، ہاں جی، اس واسطے اے دے اوتے کدی بھی 2 نمبری سوچ بھی نہیں کدی لیانی۔ اے انہاں دیاں قربانیاں ویکھ کے تساں میں کی کیتا ہے چلیو، ہاں اساں تساں کچھ نہیں کیتا، اے اسلام نے اپنا پیرا دلوایا ساڈے کولو۔ جے مولی خادم تے انہاں دے ساتھی نہ جاندے تے کوئی اور چلا جانا، اے تے لکھیا جا چکے سی ہاں جی لوح محفوظ تے کہ پیرا ہونا ہے فیض آباد۔ اے تو تسی شکر کرو کہ انتخاب تہاڈا ہویا، ہاں اے تو تہاڈا شکر۔ قیامت والے دن جدو یمامہ والے دی لائن لگے گی نا، ساڈے یہ پیچھے وہ بھی کھڑے ہوں گے، اور تسی کدھر جناب اسی بھی فیض آباد پیرا دیتا سی، تسی تو پھر تسی ہو نا، لیکن جتنا ساڈے کول پاور سی اسی بھی لے کے چلے گئے سی۔ اس واسطے خدا دا شکر ادا کرو کہ قیامت والے دن ساڈا اس صف وچ شمار ہوئے گا جنہاں حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیتا۔ جدو واپس آئیاں نا حضرت ہمارا مدینہ منورہ، مولانا اصل میں گل یاد کرائی، واپس آئیاں تے صدیق اکبر چل کے انہاں کول گئے، چل کے انہاں کول گئے تے انہاں نو کیا او اتنے تانوں زخم لگ گئے، ہاتھ بھی تہاڈا کٹیا گیا تے پتر بھی پہلے تسی جلوا بیٹھی ہو، کٹوا بیٹھی ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سب کچھ حضور کے لیے، ابھی 2 ٹانگیں اور 1 ہاتھ باقی ہے، جب تک زندہ ہوں ضرورت پڑی تو یہ بھی دے دوں گی حضور کے نام پر، رہے گا یوں ہی ان کا ہن تسی آخری واری نعرہ لانا تاجدار ختم نبوت۔ میری گل ہن مک گئی تے بالکل اپنے کان بند کر دیو نا کہ ایک ہی مقصد ہے زندگی دا، ہن حضور دا دین تخت تے آنا ہے تے تسی آنا ہے منڈیو، اسی مڑ کے مسیتی جھاڑو دینے، ہاں میں تو سچی گل کر، اسی مڑ کے مسیتو جھاڑو دینے، ایسا اور کچھ نہیں کرنا، جھاڑو دینے تسی لے آؤ کہ بڑے بڑے عہدے تے آؤ، MNA بنو، MPA بنو بڑے بڑے، تاکہ اسی تہاڈے ہتھوں ہاتھ رکھیے بھائی تو روپیہ رشوت تے نہیں لئی، پٹواری فرداں لے کے گلیاں پھرن، فرد نہیں چاہیے، رجسٹری والے لے کے رجسٹریاں گلیاں پھرن، جناب رجسٹری چاہیے، مفت تیار ہو رہی جناب، کیا جی 10 لاکھ دے پلاٹ ہن مرلہ نہیں ہوئے گا، انہوں نے کہا 10,000 دا مرلہ ہر جگہ وکے گا، ہاں جی 10 لاکھ دا ایک مرلہ ہوئے، غریب تو ساری زندگی سوچ بھی نہیں سکتا میں بھی کبھی مکان بنا سکتا، ہاں اس واسطے ساری تبدیلیاں ادو آن گیا جب اسلام آئے گا، ہاں جی اسلام آئے گا، اسلام تو صحیح منڈیا نوجوانہ لے آنا ہے، ہاں تواڈے سامنے کائنات دی کوئی شے ٹھہر ہو نہیں سکتی، بندہ ہو بھی جوان تے وچ عشق رسول بھی ہوے، وہ تے سمندر بھی راہ دے دینے، تاجدار ختم نبوت